کا غلام یا وہ شخص جس کا غلام. ٹھیک ہے نا. اردو میں تھوڑی بہت یہ ہو جانے سے کوئی آپ کو کانسیپٹ سمجھ آنا چاہیے. تو مضاف مضاف الیہ مکمل ہو نہیں گیا. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ مکمل ہو گیا تو آپ اس کو مضاف الیہ نہیں لکھ سکتے. وجہ ہم پہلے پڑھ کے آ گئے ہیں کہ جب مرکب ناقص کوئی ہوگا، یا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں موصول کی بات ہوگی، تو اس کا کوئی فائدہ جملے میں نہیں ہے جب تک اس کا صلہ ساتھ نہیں ہوگا. ہم نے یہ تو جان لیا کہ اللہ جی کو ہم نے مضاف الیہ کا ذہن میں رکھ لیا بات. اب چلتے ہیں اس کا باقی کا جو جز ہے وہ ڈھونڈنے، کہ صلہ بھی ڈھونڈیں. میں بڑے آرام سے بڑے طریقے سے آپ کو نا ایک ایک سٹیپ آگے لے کے جاؤں. ٹھیک ہے. تو اللہ جی کے بعد ہم جاتے ہیں، اس میں موصول بھی لکھا ہوا ہے جاءنی. آگے دیکھا تو یہ فعل ہے. میں یہی جاءنی ہم مبتدا میں استعمال کر چکے ہیں، اللہ دی جاءنی. وہاں پہ ہم نے اس کی ترکیب بھی کی ہے. میں نے اس لیے اس کو مختلف طریقے سے لکھا ہے. غلام نمبر 1 مضاف، سیدھا ادھر آ جائیں. نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 دیا ہوا ہے اللہ دی کیا ہے؟ اس میں موصول. نمبر 3 کیا ہے؟ جاءنی. اب یہاں پہ آ کے دیکھیں جی، اب اس کی ہمیں بریک اپ کرنا ہے. یہ ایک ویلڈ ہوا ہوا لفظ ہے، اس کا ہم نے علیحدہ علیحدہ اس کو کر کے دیکھنا ہے. تو جاء فعل ماضی ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے پوشیدہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہوا ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے. جب اتنی بات ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ فعل اور فاعل کو فعل با فاعل کہہ لیں گے. یہاں پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے یہاں لکھا ہوا فعل با فاعل مفعول بہ. ایکچولی مجھے لکھنا چاہیے فعل فاعل مفعول بہ، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں نے اتنا لکھا ہے ان دونوں کے لیے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اچھا، ہم نے یہ کر لیا. اس میں سے 2 باتیں نکلی، فعل اور فاعل. آگے آ گیا نی رہ گیا باقی. نین کو بھی، نی کو بھی علیحدہ علیحدہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ نی کا نون کیا ہے. یہ نون کیا ہے؟ نون وقایا ہے. وقایا کیا؟ بچاؤ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یا کیا ہے؟ متکلم کی ہے. تو اب دیکھیں جی، ایک ریڈ یہ بریکٹ ہے جس میں جاء ہوا نون یا، یہ سارا اس کا بریک اپ یہاں پہ آ گیا جاءنی کا. یہ جاءنی کا بریک اپ جو ہے فعل فاعل مفعول بہ، یہ تینوں بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ اللہ ذی موصول کا صلہ بنتے ہیں. اللہ ذی موصول کا صلہ بنتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف غلام کا مضاف الیہ بنا. یہ جب فعل فاعل مفعول بھی مل کر صلہ بنے الذی موصول کا. اب الذی اس میں موصول، اب میں ساتھ میں صلہ ولا نہیں کہوں گا. الذی اس میں موصول اپنے اس صلہ کے ساتھ مل کر غلام کا یا مضاف کا مضاف الیہ بنا. ہم نے مضاف کہا تھا نا. میں نے کہا غلام الذی، وہ شخص جس کا غلام، تو مرکب اضافی ہو گیا تھا. لیکن ایک چیز ناقص رہ گئی تھی، بھائی اس میں موصول کا صلہ کدھر ہے؟ صلہ ہم ڈھونڈنے نکلے. ہمارے پاس بچے ہیں 2 لفظہ کے، ایک جاءنی ہے، ایک نشیطن ہے. نشیط کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ چست ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ دیکھیں، میرے پاس آیا، ترجمہ میں نے ایسے کیا ہے، اس شخص کا غلام جو میرے پاس آیا وہ چست ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ترجمہ اس یا جس یا وہ میں نا، ہر بندے کو سمجھنے میں تھوڑی سی وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ جی یہاں پہ آپ نے اس کی بجائے جس لکھنا ہے. میں اس لڑائی میں نہیں جانا چاہتا.
میری خود بھی وہ اتنی اردو میں مہارت نہیں ہے کہ میں اس کو میں مور لگا دوں. مجھے تو یہ آپ کو صرف سمجھانا ہے کہ جب اس میں موصول میں آپ جا کے دیکھیں گے تو جو کلمہ کے اندر استعمال ہوگا اس کے آگے جو جملہ استعمال ہوگا وہ صلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو جسیاں اس کی بات چھوڑیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے جو موصول ہے اس کا صلہ کدھر ہے. تو صلہ دیکھنے کے لیے ہم یہ ساری ہم نے ورکنگ کی ہے. ورکنگ کر کے دیکھا جب یہ صلہ بنا، یہ جا آنی پورا مل کے، تو صلہ بن کر کیا ہوا، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف غلام جو ہے، یہ مضاف غلام جو ہے، یا غلام مضاف کر لیں یا مضاف غلام کا مضاف الیہ بنا. کون؟ یہ صلہ. صلہ کون ہے؟ جا آنی فاعل فعل مفعول مل کر یہ صلہ ہے. تو اس سارے کو صلہ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بطور مضاف الیہ بنا ہے. کیوں بلا؟ ہم نے غلاموں کی ایک شکل ڈھونڈی تھی جس میں ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جو اس وقت اپنی حالت ہے اس کی، یہ ال کے ساتھ بھی نہیں ہے، تنوین کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو ایک ہی پیچھے بچی ہے کہ اس کی ایک حرکت ہے، وہ بھی ضمہ ہے اس کے اوپر. تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو ہم ایک نامینیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف کا مضاف الیہ ڈھونڈنے نکلے تو آگے ہمیں اس میں موصول ملا. ترجمہ کر کے دیکھا تو کہتے بات آگے چل سکتی ہے. اس میں وصول میں انٹر ہوئے تو سمجھ آئی بھی یہ تو اللہ دی اس میں وصول ہے، اس کا صلہ کوئی نہیں ہے. اس صلہ کو دیکھنے کے لیے ہم آگے بڑھے تو ہمیں ایک جاءنی فعل ملا. اس جاءنی فعل کو جا کے ہم نے بریک اپ کیا. بڑی سمپل سی بات ہے نا، میں ترتیب پوری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس جاءنی فعل کی ہم نے بریک اپ کی، سارا کچھ جانا کہ یہ ہے کیا. جب وہ سارا کچھ دیکھا تو ہمیں پتہ چلا فعل فاعل مفعول بہ، یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں. ایڈیشنل ایک نون ہے جس کو ہم نے ادھر ڈیفائن کر لیا ہے کہ یہ نون وقایا ہے، اور یہ یا ہے اس میں، اس کو ہم نے علیحدہ لکھ بھی لیا ہے. لیکن جب یہاں آئے تو ان دونوں کا نام ہم نہیں لے رہے، ہم اس پہ صرف مفعول بہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم بنا چکے تو ہم نے کہا کہ یہ اس کا صلہ ہوا. جب اس میں موصول کا صلہ بھی مل گیا، مضاف ہم پہلے سے جان کے بیٹھے ہیں، اسی میں ہمیں اندازہ ہوا کہ مضاف الیہ یہ بن سکتا ہے. اس کو جب ہم نے دیکھا تو سمجھ آئی کہ یہ اس کا صلہ ہے، تو یہی اس کا مضاف الیہ ہے. تو صلہ بطور مضاف الیہ اس جملے میں ہمارے سامنے آ گیا. نشیط اس کی خبر ہے کہ وہ چست ہے، یعنی اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے نا کہ یہ کیا ہے، یہ چست ہے. اگر وہ کہتا ہے یہ سست ہے تو پھر ہم سست لکھ دیتے، تو خبر ہی ہوئی نا اس کی. تو اس طرح کیا ہوا کہ اس طرح مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر، یہاں میں کہ لکھا کہ نہیں لکھا، اچھا چلو، مرکب اضافی بن کر مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے. بنے کہ نہیں بنے؟ میں آپ کو پوچھنا اللہ بسایا مور شور لائی مت جانتے ہی نہ روی ہے. میں اگے ٹور جا پیچھے منو ڈاک لو جی، تسی اتنے دسو کیا اچھا. اب یہاں سے پھر میں نے کارو کھینچا ہے، پھر اس کو لے کے آئی ہوں پورے لفظ کو، جاءنی کو. جاءنی جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اس میں موصول کا صلہ بنا. جیسے ہم نے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ طبخت جو ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر التی موصول کا صلہ بنا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی دو جملے ہیں. ایک اس کے اندر جملے کے اندر جملہ ہے جس کو ہم نے کہا جملہ فعلیہ خبریہ. بالکل اسی وزن پہ یہ ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہے، لیکن وہاں پہ جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے وہ کیا بنا ہے؟ خبر بنا ہے. یہاں پہ یہی جملہ فعلیہ خبریہ اس جملے کی سیٹ اپ کی وجہ سے کہ یہاں پہ غلام مضاف ڈکلیئر ہوا ہے، یہاں پہ ہیا ضمیر مبتدا ڈکلیئر ہوئی.
یہ ضمیر ہے. تو ہم نے اس کو پھر یہ یہاں پہ کہا کہ یہ صلہ بن کر مضاف الیہ بنا. ٹھیک ہے، مضاف الیہ بن کر یہ اسم موصول کا صلہ بنا ہے. اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر، خبر کون ہے؟ نشیطن. ٹھیک ہے، یہ سارا بن کر مبتدا بنا ہے، یہ میں نے سرکل میں لکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آخری بات، غلام مضاف اپنے مضاف الیہ الذی جاءنی، یہ مضاف الیہ ہے. اب اس کو آپ نے اس میں موصول نہیں کہنا، وہ ہم نے پہلے کہہ لیا تھا. اب فائنل اس کا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ غلام مضاف اپنے مضاف الیہ الذی جاءنی سے مل کر مرکب اضافی بن کر مبتدا ہوا. تو جب مبتدا ہم نے کہہ لیا تو خبر آگے ہمیں لینی ہی پڑے گی. تو خبر وہ ہے ہم نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے. جگہ نہیں تھی میں نے نہیں لکھا کہ لکھا ہوا ہے. اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب میرا سوال ہے، اگلا جملہ لکھیں یا آپ اس پہ پریکٹس کریں؟ دیکھیں جی، سب نے کہہ دیا سمجھ آ گئی ہے. میں کسی بندے کو سایہ حافظ صاحب کے نہیں مانتا کہ سمجھ آ گئی. آؤ جی پھر میدان چاہو جی. اس کے بعد دھیان رکھیں، آپ میں سے دوسرے بندے کی باری ہے. میں تو نہیں چھوڑوں گا جی اس طرح. یہ جو ہے نا، یہ کیا لفظ بولتے ہیں، تکریم کر دینا. تو آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ نہیں ہونا، سیدھا ادھر گاٹے پہ تھلے آ کے مطلب چھڑے تھلے دے جی جو ہے دیکھی جائے گی.